العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما العصبة بغیرہ فاربع من النسوة. بہرحال عصبہ بغیرہ تو وہ 4 خواتین ہیں. وہن اللاتی فرضہن النصف والثلثان. اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کا فرضیت سے حصہ نصف اور ثلثان ہوتا ہے. یسرن عصبۃ باخوتہن. یہ 4 خواتین اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں عصبہ ہوتی ہیں. کما ذکرنا فی حالاتہن. جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں ذکر کر دیا. ومن لا فرض لہا من الاناث. اور وہ عورت جس کا فرضیت سے کوئی حصہ نہ ہو. وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ. اور اس کا بھائی عصبہ ہو. لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا. تو یہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ میں عصبہ نہیں بنتی ہے. كَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ. جیسے کہ چچا اور پھوپھی. الْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ. پورا کا پورا مال چچا کو ملے گا، پھوپھی کو نہیں ملے گا. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں جو عبارت میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ عصبہ بغیرہ کا بیان فرما رہے ہیں. عصبہ بغیرہ سے متعلق کل مباحث 7 بحثیں ہیں. بحث اول عصبہ بغیرہ کی تعریف مع حکم. بحث ثانی عصبہ بغیرہ کا مصداق. بحث ثالث عصبہ بغیرہ کی وجہ تسمیہ. بحث رابع عصبہ بغیرہ کی دلیل. بحث خامس ومن لا فرض لها من الاناث واخوها عصبة لا تصير عصبة باخيها. عبارت کی وضاحت. بحث سادس عصبہ بغیرہ کی شرطیں. بحث سابع عصبہ بغیرہ سے متعلق 3 اہم فوائد. پہلی بحث عصبہ بغیرہ کی تعریف مع حکم. عزیز طلبہ، عصبہ بغیرہ کہتے ہیں اس مؤنث کو جس کو عصبہ بنانے والا مذکر ہو. تو مذکر عصبہ بناتا ہے اور مؤنث اس مذکر کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں. تو عصبہ بغیرہ اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کو عصبہ بنانے والا مذکر ہو. عصبہ بغیرہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ میں جب مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بالغیر بنتی ہے اور دونوں کے درمیان مال باقاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوتا ہے. یعنی مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل ملتا ہے. یہ عصبہ بغیرہ کی تعریف اور اس کا حکم ہوا. بحث ثانی عصبہ بغیرہ کا مصداق. عصبہ بغیرہ کے مصداق 4 خواتین ہیں. بیٹی، بنت. نمبر 2 بنت الابن پوتی. نمبر 3 اخت عینی، عینی بہن. اور نمبر 4 پر اخت اللاتی، باپ شریک بہن. یہ 4 عورتیں عصبہ بنفسہ کی مصداق ہیں. بحث ثالث عصبہ بغیرہ کی وجہ تسمیہ. عصبہ بغیرہ کو عصبہ بغیرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو بنت، بنت الابن، اخت عینی اور اخت اللاتی، ان 4 عورتوں کو عصبہ بالغیر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 عورتوں کی عصوبت میت سے اپنی ذاتی قرابت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ غیر یعنی ان کے بھائی مذکر کی وجہ سے. اس وجہ سے ان کو عصبہ بغیرہ کہا جاتا ہے. بحث رابع عصبہ بغیرہ کی دلیل. بیٹی کے ساتھ اس کا بھائی اگر بیٹا آ جائے، پوتی کے ساتھ اگر اس کا بھائی پوتا آ جائے، تو ان کی دلیل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اولادکم میں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی 4 داخل ہیں.
لہٰذا اس آیت کریمہ میں للذکر مثل حظ الانثیین کا حکم بھی ان چاروں پر لگے گا۔ اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو، اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی ہو، تو ان کے عصبہ بغیرہ کی دلیل وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو اخوۃ الرجال میں عینی بھائی اور اللاتی بھائی ہے، وَنِسَاءً کے اندر عینی بہن اور اللاتی بہن ہے، اور للذکر مثل حظ الانثیین کا حکم ان چاروں پر لگ رہا ہے۔ تو یہ اخوہ و اخوات کے عصبہ بغیرہ کی دلیل ہو۔ بحث خامس، ومن لا فرض لها من الاناث واخوها عصبۃ لا تصير عصبۃ باخیها، عبارت کی وضاحت۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک خاتون ہے، وہ صاحب فرض نہیں ہے لیکن اس کا بھائی عصبہ ہے۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے دی ہے پھوفی۔ اب پھوفی کا جو بھائی ہے وہ چچا ہے، تو چچا تو عصبہ بنفسہ ہی ہے، لیکن اس چچا کی جو بہن پھوفی ہے یہ پھوفی صاحب فرض نہیں ہے۔ لہٰذا اس پھوفی کے صاحب فرض نہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ پھوفی اپنے بھائی چچا کے ساتھ میں آ جائے تو یہ بھائی چچا اپنی بہن پھوفی کو عصبہ بغیرہ نہیں بنائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عصبہ بغیرہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ مؤنث صاحب فرض ہو۔ اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے جب عصبہ بغیرہ کا تعارف پیش کیا تو ان الفاظ میں پیش کیا وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانُ، یہ وہ خواتین ہیں جن کا فرضیت سے حصہ نصف اور ثلثان ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت صاحب فرض نہیں ہے تو اس کا بھائی اگرچہ عصبہ ہو پھر بھی یہ عصبہ بھائی اپنے بہن کو عصبہ بغیرہ نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے مصنف فرماتے ہیں اگر مسئلے میں پھوپھی اور چچا دونوں جمع ہو جائیں تو پورا کا پورا مال چچا لے لے گا، پھوپھی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کر دیا۔ بحث سادس، عصبہ بغیرہ کی شرطیں۔ یاد رکھیں عصبہ بغیرہ کے تحقق کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ مؤنث صاحب فرض ہو، جیسے کہ ابھی وضاحت ہوئی۔ مؤنث صاحب فرض اگر نہیں ہے، جیسے مصنف نے جو مثال پیش کی پھوپھی صاحب فرض نہیں ہے تو بھائی چچا اگرچہ عصبہ ہے لیکن پھر بھی یہ عصبہ بھائی اپنی بہن مؤنث کو صاحب عصبہ یعنی عصبہ بغیرہ نہیں بنائے گا۔ اس کی اور بھی مثال ہے بنت الاخ، بھتیجی، تو یہ ایک ایسی مؤنث ہے جو صاحب فرض نہیں ہے ذوی الارحام میں سے۔ اب اس کا بھائی جو ابن الاخ ہے، بھتیجا، یہ عصبہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا اپنی بہن بنت الاخ بھتیجی کو عصبہ بغیرہ نہیں بنائے گا کیونکہ مؤنث صاحب فرض نہیں۔ دوسری شرط، عصبہ بنانے والا مذکر مؤنث کے درجے میں ہو، جیسے ابن کے ساتھ بنت دونوں بلا واسطہ میت کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، بنت الابن کے ساتھ ابن الابن دونوں ایک واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو رہے ہیں۔ اگر درجے میں تفاوت ہوگا، جیسے ابن الابن اور جیسے مثال کے طور پر بنت الابن کے ساتھ میں اگر ابن آ جائے تو اب یہ ابن جو عصبہ بنانے والا مذکر ہے وہ تو بلا واسطہ میت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اقرب ہو گیا، اور بنت الابن جو صاحب فرض مؤنث ہے وہ ایک درجہ دور ہونے کی وجہ سے ابعد ہو گئی، لہٰذا یہ ابن بنت الابن کو عصبہ نہیں بنائے گا بلکہ ساقط کر دے گا۔ تو جو مذکر عصبہ بنانے والا ہے اس کا اور مؤنث کا دونوں کا درجہ واحدہ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر درجے میں تفاوت ہوا تو درجے میں تفاوت ہونے کی وجہ سے بھی یہ مذکر مؤنث کو عصبہ بغیرہ نہیں بنائے گا۔ تیسری شرط، عصبہ بنانے والا مذکر قوت میں مؤنث کے برابر ہو، جیسے اگر عینی بہن ہے تو بھائی بھی عینی آوے، اگر عینی بہن ہے اور بھائی اللاتی آ گیا تو اللاتی بھائی عینی بہن کو عصبہ بغیرہ ہی نہیں بنائے گا۔ یا اس کے برعکس کر لیجئے، اللاتی بہن ہے تو بھائی بھی اللاتی آوے، دونوں قوت میں برابر ہو۔ اگر بہن اللاتی ہے اور بھائی عینی آ گیا تو یہ عینی بھائی اللاتی بہن کو عصبہ بغیرہ ہی نہیں بنائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مذکر و مؤنث قوت میں برابر نہیں ہے تو اس کی کل 2 صورتیں ہوں گی۔
پہلی صورت مذکر کی قوت مؤنث کی قوت سے قوی ہوگی. مثلا مذکر عینی بھائی ہے اور مؤنث اللاتی بہن ہے، تو اس صورت میں عینی بھائی اللاتی بہن کو ساقط کر دے گا. عصبہ تو بنائے گا ہی نہیں لیکن اس کو ساقط بھی کر دے گا. دوسری صورت مذکر کی قوت مؤنث کی قوت سے ضعیف ہو. مثلا مؤنث عینی بہن ہے اور مذکر اللاتی بھائی ہے، تو یہ اللاتی بھائی مؤنث عینی کو تو عصبہ بغیر ہی نہیں بنائے گا لیکن اس کو ساقط بھی نہیں کرے گا. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں مباحث ستہ ان 6 بحثوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں عصبہ بغیر ہی سے متعلق جو فوائد ثلاثہ ہیں وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.